الله الرحمن الرحیم۔ بس میں جماعت احمدیہ کے سربراہ کے طور پر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، خواہ وہ ہمیں بھائی سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ پرزور اور عاجزانہ نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شدید خطرات درپیش ہیں۔ تمام عالم اسلام کی دشمن طاقتیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دخل اندازی کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور ایک لمبا عرصہ ہوا کہ آپ ان کے ہاتھ میں نہایت ہی بے کس اور بے بس مہروں کی طرح کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے تقویٰ کو پکڑیں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، جو آج دنیا میں ذلت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور تمسخر کا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تمام دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بڑی حقارت سے عالم اسلام کو دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں اسی طرح ہیں جس طرح بلی کے ہاتھوں میں چوہا ہوا کرتا ہے، اور جس طرح چاہیں ہم ان سے کھیلیں اور جب چاہیں سوراخ میں داخل ہونے سے پہلے اس کو دبوچ لیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جو انتہائی تذلیل کا معاملہ ہے، نہایت ہی شرمناک معاملہ ہے، اور عالم اسلام پر داغ لگتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کی عزت اور وقار مجروح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا کا خوف کریں اور اسلام کی تعلیم کی طرف واپس لوٹیں۔ اس کے سوا اور کوئی پناہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادبار اور تنزل کا دور اور یہ بار بار کے مصائب حقیقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کا نتیجہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آخری پیغام میرا یہی ہے کہ وقت کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ خدا نے جس کو بھیجا ہے اس کو قبول کرو۔ وہی ہے جو تمہاری سربراہی کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر، اس سے علیحدہ ہو کر تم ایک ایسے جسم کی طرح ہو جس کا سر باقی نہ رہا ہو، بظاہر جان ہو اور عضو پھڑک رہے ہوں، بلکہ درد اور تکلیف سے بہت زیادہ پھڑک رہے ہوں، لیکن وہ سر موجود نہ ہو جس کو خدا نے اس جسم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بس واپس لوٹو اور اس خدا کی قائم کردہ سیادت سے اپنا تعلق باندھو۔ خدا کی قائم کردہ قیادت کے انکار کے بعد تمہارے لیے کوئی امن اور فلاح کی راہ باقی نہیں ہے۔ اس لیے دکھوں کا زمانہ لمبا ہو گیا، واپس آؤ اور توبہ اور استغفار سے کام لو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خواہ معاملات کتنے بھی بگڑ چکے ہوں، اگر آج تم خدا کی قائم کردہ قیادت کے سامنے سر تسلیم خم کر لو تو نہ صرف یہ کہ دنیا کے لحاظ سے تم ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھرو گے، بلکہ تمام دنیا میں غلبہ نو، اسلام کے غلبہ نو کی ایسی عظیم تحریک چلے گی کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور وہ بات جو صدیوں تک پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ دہاقوں کی بات بن جائے گی، وہ سالوں کی بات بن جائے گی۔ تم اگر شامل ہو یا نہ ہو، جماعت احمدیہ بہرحال تن من دھن کی بازی لگاتے ہوئے جس طرح پہلے اس راہ میں قربانیاں پیش کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے، بھی کرتی چلی جائے گی، اور اس آخری فتح کا سہرا پھر صرف جماعت احمدیہ کے نام لکھا جائے گا۔ بس آؤ اور اس مبارک تاریخی سعادت میں تم بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہترین خدمتگار تمہیں مہیا ہوئے تھے جو خدا کے نام پر، خدا کی خاطر اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر مشکل مقام پر تمہارے لیے قربانیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تم نے ان سے استفادہ نہیں کیا اور ان کی خدمت سے محروم ہو گئے ہو۔ یہ اس دور کی عالم اسلام کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، میری نصیحت یہ ہے کہ خواہ وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، خواہ وہ آپ کو اپنا بھائی شمار کریں یا نہ کریں، دعاؤں کے ذریعے آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے چلے جائیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کو کبھی فراموش نہ کریں کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار،
آخر کنند دعوی حب پیغمبرم کہ اے میرے دل تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ تیرے دشمن یعنی مسلمانوں میں سے جو تیری دشمنی کر رہے ہیں آخر تیرے محبوب رسول کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. بس اس محبوب رسول کی محبت کی خاطر تو ہمیشہ ان سے بھلائی کا سلوک کرتا چلا جا. خدا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.